بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، آپ سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام پہنچے اور حسب معمول آپ کے لیے صحت، سلامتی، رزق اور عزت اور تسکین قلب و نظر کی ان گنت دعائیں۔ میں پھر کہوں گا میرے لیے دعا کیجیے کیونکہ مجھے ضرورت ہے۔ بہت پہلے اقوال زرین کے ضمن میں کہیں پڑھا تھا میں نے کسی دانشور کا قول کہ جب کوئی بھاری بھرکم بحری جہاز سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتا ہے اور ڈوبتے 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 ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں وہ مزید ڈوبنا بند کر دیتا ہے۔ گہرائی ہوتی ہے نیچے لیکن وہاں معلق ہو جاتا ہے۔ اگلا حصہ کیا تھا اس قول زرین کا کہ بے غیرت اور بے حیا انسان کا بھی ایک سمندر ہوتا ہے، بے غیرتی اور بے حیائی کا۔ وہ اس میں ڈوبتے 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 اگر صدیاں بھی بیت جائیں تو وہ ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بے حیا بے غیرت ہوں اور بے حیائی اور بے غیرتی کے سمندر میں غوطہ زن ہوں، ڈوب رہے ہوں۔ تو کچھ لوگ تو باہر آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور ایک عاصم منیر ہے کہ وہ بے غیرتی اور بے حیائی کے سمندر میں ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کیوں؟ آپ سمجھتے ہوگے کہ میں نے اسے تختہ مشق بنا لیا ہے۔ ایسی بات نہیں ناظرین کرام، یہ میرا وطن ہے۔ میں اس وقت اپنے وطن سے دور ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ نہ میرا کوئی آگے ہے، نہ کوئی پیچھے ہے، نہ اس زمین پر میرا کوئی حق ہے۔ اس جگہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہر طرف ایک بیگانگی کا احساس ہے۔ وہاں ایک مرلہ بھی میری زمین نہیں ہے، لیکن سارے کھیت، سارے کھلیان، ساری سڑکیں، سارے جنگلات، سارے صحرا، ساری وادیاں مجھے ایسے لگتا ہے میری ہیں۔ یہ ایک احساس کہ یہ میری ہیں، جب یہ احساس چھن جائے تو جو درد اور جو دکھ باطن میں محسوس ہوتا ہے وہ میں جان سکتا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق محسوسات سے ہے۔ میں آپ کو کنوے شاید نہ کر پاؤں۔ میرا وہ وطن ہے، میرا وہ ملک ہے۔ کہیں آئے کہیں چلے گئے، نہ ان کی اولادیں یہاں ملتی ہیں، سب پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ اس نے بھی بیڑا غرق کر کے ملک کا غائب ہو جانا ہے۔ یہ جب اب کچی جماعت میں پڑھ رہا تھا عاصم منیر میں، اس وقت ناظرین کرام اس ملک اور اس قوم کی خاطر، جمہوریت کی خاطر اور آئین کی بالادستی کی خاطر ابھی میری مسیں میں نہیں پھوٹی تھی اور میں جیل میں تھا، جوینل وارڈ میں۔ اس لیے بھی مجھے اس ملک کا درد زیادہ ہے جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص اپنی بے حیائی کے سبب ملک توڑنے پر آیا ہوا ہے، ملک کو تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے، ملک کا سودا کرنے پر آیا ہوا ہے۔ کس طرح ہم نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی، یہ ایٹمی بلیو پرنٹ، یہ امریکہ کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے جس طرح وہ دکھا رہا تھا نا نوادرات، وہ تصویر دیکھ لیے نہیں نکال کے، کہ جیسے کوئی سیلز مین ہوتا ہے، نئی نئی نوکریوں سے ملی ہو اور کسی گاہک کو دکھا کر کے خدا کرے کہ یہ مجھ سے خرید لے اور مالک کی نظر میں میرے کوئی 2 نمبر پڑ جائیں گے۔ اس طرح کی کیفیت اس کے چہرے پر تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھا رہا تھا وہ باکس کھول کے، اور ساتھ یہ بیمار بکری کھڑی ہوئی تھی سوٹ پہن کے۔ اسی طرح کیونکہ فارغ کر دیا سب کو اس نے، یہ ایٹمی اثاثوں کا بھی خود مالک بن کر بیٹھ گیا ہے، سارا کنٹرول اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ ٹرمپ اشارہ کرے یہ بلیو پرنٹ اس کے سامنے جا کے پیش کرتے ہیں۔ اگر میری سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بس اس کے خلاف ہوں اور بس میں نے ایک توا جو ہے وہ لگا دیا ہوا ہے ہز ماسٹرز وائس پہ اور وہی بار بار چل رہا ہے۔ اور بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک توڑ رہا ہے۔ میں کوئی اس کے خلاف اس لیے نہیں ہوں کہ اس کی شکل مجھے اچھی نہیں لگتی، شکل اللہ کی دی ہوئی ہے، خیر ہے۔ میں تو اپنے ولاگز میں جنرل ضیاء الحق کی بھی تعریف کرتا، اس پر دباؤ آیا، یہ ایٹمی ٹیکنالوجی میں بس جہاں تک ہے وہیں رک جاؤ، وہ نہیں رکا۔ 9.25 سال پوری جوانی کھا گیا میری وہ جیلوں میں، قلعوں میں، پھانسی گھاٹوں میں، لیکن چونکہ سچ ہے میں سچ کیوں نہ بولوں۔ اس حوالے سے میں اسے کریڈٹ دیتا ہوں جنرل ضیاء الحق کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو کام شروع کیا تھا 85% تک مکمل کر لیا ہوا تھا، باقی 15% اگر یہ نہ کرتا، اگر یہ عاصم منیر جیسا ضمیر رکھتا تو بس ختم تھا سارا معاملہ۔ تو یہ عاصم منیر آپ کے ایٹمی اثاثے، ان کے بلیو پرنٹ وہاں دے دے گا۔ اب آئیے، جو میں نے شروع سے کہا کہ بے حیا ہے، بے غیرت ہے، جو کچھ کیا اس نے، ناظرین کرام کوئی شخص نہیں کرتا آئینے میں اپنی شکل میں چلے۔ میں بہت گناہ گار آدمی، اتنا گناہ گار آدمی ہوں، میں جہاں بیٹھا ہوں اگر اس ملک میں بھی اللہ تعالیٰ کہے فرشتوں کو جاؤ سب سے گناہ گار بندہ پکڑو تو شاید میں پکڑا جاؤں۔ مجھے کوئی ذوق نہیں ہے اپنے اچھا ہونے پہ، اپنے نیک ہونے پہ۔ ہاں ایک محبت ہے اپنی مٹی سے، اپنے وطن سے، غیرت ہے، یہ جاگ اٹھتی ہے۔ خیال تھا کہ یار جتنا شور مچ گیا اب رک جائے گا، وہ شروع ہو جائے، آپ 9 مئی سے شروع ہو جائے، جو اس نے باقاعدہ طور پہ بیٹھ کے DGISI کے ساتھ اور ISI کے باقی لوگوں کے ساتھ پروگرام بنایا کہ کس طرح اشتعال دلوایا جائے لوگوں کو
انہوں نے کہا جی مسئلے کوئی نہیں, لوگ مرشد کر رہے ہیں, عمران خان کو پکڑ کے گرے بند سے اس کا ایک بٹن توڑ دو, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, پولیس لے جاؤ پرے, اور پھر دیکھو توڑ پھوڑ کریں گے, اسی توڑ پھوڑ میں عمران کو بھی رکھ لو, پارٹی کو بھی رکھ لو. یہ باقاعدہ طور پہ یہ پروگرام بنا. ناظرین اکرام, میں اپنے اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, عمران خان کی قبر میں نہیں جانا. اس بے حیائی کے بعد جو کچھ پھر انتخابات میں کیا, جس طرح استعمال کیا جوڈیشری کو, ساری کہانی سامنے ہے. ماننے سے انکار کر دیا کہ پی ٹی آئی جماعت ہی نہیں ہے, جماعت نہیں ہے تو اس کا کوئی نشان بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد نشان دے دیا, کسی کو گاجر دے دی, کسی کو مولی دے دی, کسی کو بٹوا دے دیا, کسی کو بالٹی دے دی, کسی کو عقاب دے دیا, کسی کو کوا دے دیا, کسی کو چڑیا دے دی, کسی کو خرگوش, جو کچھ, تو ایک بیانیہ ساتھ چلا دیا. یہ سہیل بڑا ہے جس کے منہ میں خاک ڈالو, یہ جیدہ چنگڑ, اس کی شکل دیکھیے. ناظرین کرام, جس نے بھی عمران خان کے ساتھ بغض اختیار کیا, اس کی شکل اللہ نے لعنت بنا دی. اور یہ فیصل واڈا ایسا تھا نہیں, ایسا نہیں تھا, خوبصورت نہیں تھا, لیکن قباحت ایسی نہیں تھی چہرے پہ, یبوست ایسی نہیں تھی چہرے پہ, نحوست ایسی نہیں تھی اس کے چہرے پہ, گندگی ایسی نہیں تھی اس کے چہرے. اسی طرح محمول کر لے باقی تمام لوگوں. سہیل وڑائی دیکھ لیں, منہ کھولتا ایسے لگتا ہے گٹر کھل گیا ہے, فون کی سکرین پہ نظر آ جائے تو وہاں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. ان سب لوگوں نے کہنا شروع کر دی کہ کون ووٹ دے گا جی. کیا کمال, سلام ہے اس قوم کو, خدا گواہ ہے دل کی گہرائیوں سے یہ سلیوٹ پیش کر رہا ہوں. ایسے تلاش کر کر کے ووٹ دیا کہ بیانیے کو جوتے میں بدل کر وہ رات کو پانی میں بھگو کر صبح ان کے منہ پہ مار دیا. مجھے زناٹے دار آواز آ رہی ہے, اس کے منہ پہ لگا ہے سب سے پہلے عاصم منیر کے, باقی تو چھوڑے نا, یہ باقی جو جیلی آس پاس. اور پھر کیا کیا اس نے نشستیں چھین لی. جو رائٹ تھا وہ رائٹ, پہلے تو 100 نشستیں ویسے کھا گیا نا, یہ فارم 47 کے ذریعے دے دی. یہ جتنے بھی آپ کو حکومتیں نظر آ رہی ہیں, یہ نہیں بغیر تو بے حیاؤں کی. پتہ نہیں کیسے ضمیر ہے, کیسے یہ کر لیتے ہیں ایسے, کیسے یہ اپنوں کو ملتے ہیں, کیسے یہ مسکراتے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے ناظرین کرام. اس کے بعد مختلف ہیلوں بہانوں سے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر کے نون لیگ کو سیٹیں جتوا دی. یعنی 13-14 سیٹیں جیتی ہوئی پارٹی کو 2/3 میجارٹی دلوا دی, اور ساری دنیا نے لعنت بھیجنا شروع کر دی اس پر. اور اتنا ننگا ہو گیا, یہ خیال تھا کہ اب کوئی اپنا سطر چھپانے کی کوشش کرے گا, کافی ہو چکا ہے. لیکن نہیں, آزاد کشمیر کی طرف آئی ہے, سو کالڈ آزاد پاکستانی فوج کا مقبوضہ کشمیر. 1.5 مہینے سے لوگ گھر سے بے گھر ہیں. آزاد کشمیر اگر آپ نے دیکھا ہے تو پھر تو خیر ہے, جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بس یہ سمجھ لے کہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے, سلسلہ در سلسلہ, ہلی ایریاز, پہاڑوں کے اوپر لوگ رہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد بے آباد پہاڑ, ان کے درمیان ویلیز میں لوگ رہ رہے ہیں, کٹی پٹی اور پچھڑی ہوئی آبادیاں ہیں. سب جگہوں سے لوگ اکٹھے ہو کر جہاں سے گزر کر وہ راولا کوٹ پہنچ سکتے ہیں پہنچے. باقی سارے کا سارا آزاد کشمیر انہوں نے بند کیا ہوا ہے. مصدقہ اطلاع نہیں ہے. آج بھی مجھے ایک دوست کا فون آیا کہ آج جی 5 لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں رینجر کے ہاتھ, خون کر رہے, اور کشمیری ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے. کشمیر کے اندر جو اس وقت حالت ہے, وہ ایک طرف انہوں نے انتخابات کا اعلان کر دیا ہوا. یہ جو میں نے شروع میں آپ کو سنایا کسی دانشمند کا قول زرعی کہ بے حیائی کے سمندر میں یہ بے حیا آدمی ڈوبتا چلا جا رہا ہے, بلکہ اور سپیڈ پکڑتا چلا جا رہا ہے, مزے میں آ رہا ہے. یہ زرداری لیگ کی جرت نہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کسی گلی میں پھر سکے. جائے نا بلاول, وہاں بھیجو نا کسی کو, لتر بھگو کر رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے. اور نہ ہی نون لیگ وہاں جا سکتی. نون لیگ نے بھی توبہ کر لی, زرداری لیگ نے بھی توبہ کر لی. انہوں نے کہا جی ہم استحکام میں پاکستان. لو بھائی, وہ کچھ جماعت ہے, اس کا ایک ووٹ بھی نہیں ہے ناظرین کرام, ایک ووٹ بھی نہیں. آزاد ووٹ, یہ نہیں کہ فوجی کسی کو کہ یار ووٹ دے دیو, ان کے ٹاؤٹس جو ہے وہ ایک آزاد ووٹ نہیں ہے. یہ سو کالڈ پارٹی تو ہے ہی نہیں. اب اسے اقتدار سونپنے جا رہے ہیں. یہ ننگے پن کا وہ مقام ہے کہ اس کے لیے میں کوئی ٹرمنالوجی وہ کہیں تلاش نہیں کر پا رہا, کوئی لفظ تلاش نہیں کر پا رہا. بس اتنا کہہ دیا ہے کہ عاصم منیر کے اندر حیا نام کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. سر تپا مجسم ہے, تجسیم ہے بے حیائی اور بے غیرتی اور بے حسی کی. اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آزاد کشمیر اس وقت وہی نقشہ پیش کر رہا ہے جو ہمیں دکھایا جاتا رہا سری نگر کے گلی کوچوں میں, کہ بھارتی فوج ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, ادھر سے گولی چل رہی ہے, ادھر سے پتھر برسائے جا رہے ہیں. وہی حالت, وہی کیفیت اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ہے. اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کس منہ سے یہ یوم آزادی کشمیر بنائے گے. اب وہ تصویریں لگا کے دکھائے نا ذرا, کہ ماں سینے سے لگا کر اپنے بیٹے کی لاش بیان کر رہی ہے, کوئی اپنے بال کھینچ رہی ہے. یہاں کتنے لوگوں کو آپ کو علم ہی نہیں ناظرین کرام. یہ ذرا خبریں آنے دے, وہاں ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے خبروں کا کہ باہر نہ نکل پائے. لہٰذا ان کا وہ بیانیہ کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے, آپ کس منہ سے کہیں گے ظلم؟ جو ادھر ظلم ہو رہا ہے وہ اس کا ذرا اندازہ کیجئے. پھر سے کہتا ہوں,
1.5 महीने से पूरी कश्मीरी कौम AJK से वो सड़कों पर है, और जब तक उनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते तब तक मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ को कोई अमन कायम हो सकता। मामला तो मजीद बिगड़ेंगे। 5,000 पुलिस पंजाब और इस्लामाबाद से गई हुई है, 30,000 फौजी बख्तरबंद गाड़ियां वहां पहुंची हुई है। एक वहशत का समा है। दरो दीवार पे ये दहशत फैलाने की उसी तरह कोशिश कर रहे हैं जिस तरह पंजाब में फैला रखी है इन्होंने। लेकिन वो कश्मीरी है, वो नहीं डर रहे, वो नहीं झिझक रहे, वो नहीं दब रहे और ना दबेंगे। एक जुमले में सूरत हाल को समेट दो, बिल्कुल एक अलहदगी पसंदी की तहरीक है। आगे चलकर यही तहरीक, अब तो वो कह रहे हैं ना कि ये जो 12 लगड़ पकड़ उधर से भेज देते हो उन्हें माँ के पास रखो। 21वीं सदी में हमें कोई इंसान समझो, हमें अपनी हुकूमत खुद बनाने दो, अपने फैसले खुद करने दो। तो कौन सी वो गलत बात कर रहे हैं? वो सारे मुतालबात उनके जायज। अब इन मुतालबात की हद से आगे निकलकर कोई एक शख्स जुर्रत नहीं कर पाएगा वहां इस सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाए, या कश्मीरी अपने इलाकों से भारत में किसी को दाखिल होने दे। अब नहीं होगा, ये ड्रामा नहीं चलेगा इनका। ना ही वहां वो कैंप बनेंगे आजादी कश्मीर के नाम पर। दूसरी तरफ आ जाए बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, नाज़रीन इकराम, मैं आपसे कह चुका हूं कि वो मशरकी पाकिस्तान बना हुआ है 1971 का, और ये मशवरा दे चुका हूं आपको। ये इंतहाई जायज मशवरा है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुहिब्ब वतन शहरी की हैसियत से, एक जमहूरियत पसंद की हैसियत से कि साथ दे, उनका बलूचों का साथ दे। मैं दयानतदारी से कहता हूँ नाज़रीन इकराम, वो हक पर हैं, हक पर हैं, 100% हक पर हैं। अगर उन्हें बंदूक उठा ली है तो उन्हें मजबूर कर दिया गया है बंदूक उठाने पर। पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि ज़ियारत से लेकर जहाँ ये मारे गए बेचारे बेगुनाह पुलिस वाले, ये सारे की सारी पट्टी, इसका सर्वे हुआ। सर्वे से पता चला कि यहाँ तो मादनियात है, ये मादनियात का झगड़ा है। लेकिन वहां के लोग अब अपने कुदरती खजानों पे इस्लामाबाद को कब्जा करने की इजाजत नहीं दे रहे। अब ये जंग आजादी की जंग भी है और एक्चुअली ये जंग मईशत की जंग है। मशवरा में दे चुका हूं, अब एक रास्ता है कि फेडरेशन को भूल जाए और कन्फेडरेशन की तरफ जाए। सारे के सारे मुतालबात उनके जायज, 80% तो जायज है ना। अलहदगी पसंदी का वही गलत है ना, और उससे जुड़े हुए बाकी मुतालबात वही गलत है ना। अभी भी वक्त है कि वापस आ सकते हैं बलूच, लेकिन मुकम्मल ऑटोनॉमी उसे उन्हें दे दीजिए। बता चुका हूं मैं कि मुआसलात, करंसी और दफाज, ये सिर्फ 3 महकमे, कोई मरकज का हक नहीं। बलूचों की सरजमीन में पाए जाने वाले दफीनों पर ये उनका हक तय कर ले कि कितना मरकज को मिलेगा। मरकज ने भी तो चलना है कन्फेडरेशन के तहत। ये इस वक्त बात आपको ऐसे लग रही होगी जैसे मैं इजाफी कर रहा हूँ, लेकिन मैं रैकेट करवा रहा हूँ कि मैंने ये भी कहा था और मैं ये भी कह चुका हूँ। याद रखिए नाज़रीन इकराम, आज तक कोई मेरी बात गलत साबित हुई तो बात मेरे माथे पे आके मारी है। चीन बलूचिस्तान की अलहदगी में मौसर तरीन किरदार अदा करेगा और उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी हुई है। मैं पूरी दुनिया फिरा, पूरी दुनिया की कौमों से मिला। लोग कहते हैं अंग्रेज बहुत बुरे हैं, अमेरिकन इंसान ही नहीं है। नो, ये यूरोपियन, ये ईस्टर्न यूरोप नहीं। मैंने जितना सर्द, जितना बेहिस, जितना खुदगर्ज चीनी कौम को पाया है नाज़रीन इकराम, अल्लाह की जात को गवाह करके मेरा हैरान कुन हद तक है। उनसे आप दोस्ती की तवक्को करते हैं? हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी, नो, मुफादात, बस मुफादात। तो ये नाज़रीन जरा मुख्तसर करते हैं। अब आज ये मौलवी फजलुर रहमान की तरफ। मौलवी फजलुर रहमान के बारे में लोग अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। वो लोग जो सिर्फ रिपोर्टर के तौर पे नौकरी करते थे अखबारात में, अब उन्होंने तजिए शुरू कर दिए। यानी हर तरफ एक ज़वाल और इन्हितात का आलम। जब उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ और फिर ये जानता हूँ कि लोग भी उन्हें सुनते हैं, हैरानी होती। लोगों की मासूमियत और सादगी पे रहम आता है। देखिए, मौलवी फजलुर रहमान बहुत ज़हीनात, इवल जीनियस, बहुत दूरअंदेश। बस इतना याद रख लीजिए कि उसे पता है कि इमरान खान के बारे में लोगों की जो मोहब्बत है वो इतनी गहरी है कि जो वोट इसे मिलते भी था ना, अब वो वोट भी नहीं मिलेंगे। माँ सिवा मदरसों के तलबा के से कोई वोट नहीं देगा। उनमें से भी शायद को हो सकता है कि 2-4-10% इमरान खान को छुप के वोट दे दे, इमरान खान के कैंडिडेट्स को वोट दे दे। ये उसे अंदाजा है। यानी उसे पता है कि 96% अवाम KPK की वो इमरान खान का दम भरती है। अब इसने कहा पॉलिटिक्स करनी, वही करनी है ना। अब ये चाहता ये है कि किसी तरह ये इनकलाबी बनकर सामने आए। पैसा उसके पास बहुत, और उसके पास मुसल्ला जत्थे भी है। मौलवी हो नारा तकबीर अल्लाह अकबर हो कह के एक्सप्लॉइट कर लेता है। और डर खौफ भी है अदारों, क्योंकि अदारों को ये जानता है, अदारे इसे जानते हैं। वो सामने आ गया है। उसे उम्मीद है कि शायद मैं PTI के करीब हो जाऊं, PTI के कांधों पर सवार हो जाऊं। पहले इसने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए अपने कांधों पे सवार किया था ना, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, ये जरदारी को, बिलावल को, और उन्हें ठेंगा दिखा दी, चल हट। वो सल भी अंदर मौजूद है, लेकिन वो सल तो अपनी जगह है। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो फेवर दे के मुझ पर यकीन करने के आसिम मुनीर इस वक्त एतमाद के हवाले से 0 को छू रहा है।
اسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے آس پاس حالات تنگ ہو رہے ہیں، کسی وقت بھی اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں ذمہ دار آدمی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے وہ بات کرنے کی؟ کل کو آپ کو کوئی متھے آپ میں سے لگے تو مجھ سے پوچھے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا، یہ ہونے والا ہے، یہ پتا ہے مولوی کو۔ اس نے کہا ذرا اپنا بھی انقلابیوں میں شمار کرواؤ بھائی۔ کہا تھا مولوی جب درخواست کی گئی اس ٹرمپ سے کہ خدا کے لیے غزہ میں قتل و غارت گری بند کروا دو، اس نے کہا جی میں کیوں بند کراؤں بھائی؟ اس نے کہا مولوی کیوں نہیں سڑک پہ رہا فلسطینیوں کے لیے؟ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ یہ کہیں سوچیں کبھی کہ مولوی کو کوئی شرم آ گئی ہے، مولوی کی غیرت جاگ گئی ہے، فضل الرحمان کے اندر کسی نیکی نے انگڑائی لے لی ہے، اس کا ضمیر جاگ اٹھا ہے، ناظرین کرام کبھی نہیں۔ یہ ضمیر صرف فلموں اور ڈراموں کے کلائمیکس آخر میں جا کے وہ جاگتے ہیں، باقی ہم نے اتنی برائیوں میں لتھڑے ہوئے ضمیروں کو دوبارہ جاگتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو مولوی کے مسئلے کے بارے میں کچھ اور تو نہیں باقی رہ گیا؟ مشورہ میں دے چکا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں، عمران خان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم اور زیادتی یہ ہوگی کہ مولوی کو اگر آپ قریب لے آئے، اگر آپ مولوی کی دہلیز پر اٹھ کے چلے گئے جی بڑے انقلابی مولوی صاحب ساڈے ہو گئے، نہیں بالکل نہیں، آج کی صبح بھی اس کے معاملات مک سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب بیٹھو کی چاہیے، انہیں پتا ہے یار مولوی ہے کیا، بندہ غرض ہے، اغراض کا بندہ ہے یہ، اس لیے اس چیپٹر کو پرے رکھیں، یہ اتنا اہم نہیں ہے، بس وہ کہہ بیٹھا۔ نورین خان نیازی نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ایک نوجوان کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے کہا مارکہ حق کے بارے میں تو یہ مارکہ حق سے ایسی اصطلاحوں کو اصطلاح ہی نہیں سمجھتا۔ مجھے تو پتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، یہ دشمنی صرف پاکستانی فوج نے بنا رکھی، صرف اپنے وجود کے جواز کے لیے، اور وجہ کوئی نہیں۔ کشمیر ہے، کشمیری جانے اور ان کا کام جانے، وہ آزادی لے لیں گے، آزادی نہیں رکتی ان کی، بھارت کو آزادی دینی پڑے گی، بھارت کو جھکنا پڑے گا، بھارت کو سچ کے سامنے سرنگونی اختیار کرنی پڑے گی، جلد یا بدیر۔ ان کی نیت کوئی نہیں ہے، نہ انہیں دکھ ہوتا ہے کشمیری بچوں کے مرنے پر یا ان کے خون کے چھینٹے اڑنے پر، نہیں، انہیں ایشو چاہیے اپنے وجود کے لیے، کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں سب کچھ، ضرورت ہمیں ہے کوئی نہیں۔ میں نے تو مشورہ دیا ہے، اب ایٹمی دور ہے، ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے، صرف ہمیں کمانڈ اینڈ کنٹرول کے کوئی 150 بندے چاہیے، کوئی اسی طرح کوئی 10-20 ہزار اور لوگ جو کنٹرول کرے باقی سارے نظام کو۔ یہ فوج نہیں چاہیے، آپ ہمیں گھر بھیجنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ کومنٹس کر رہے ہیں، میں حیران ہوں، وہ فوج نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا، آپ کے ملک کا، آپ کی معیشت چاٹ گئی، غربت پھیلا دی اس ملک کے اندر، لوگوں کو ڈرا دیا، دھمکا دیا، خوف پیدا کر دیا نسلوں کے اندر، ان خوف زدہ نسلوں کے گھر جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ بھی خوف کی ماری ہوں گی، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور آج بھی کچھ لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ فوج کے، فوج نہیں، فوج ہونی چاہیے، فوج وہ جو نیشنل آرمی ہو، جو اپنی حدودوں کے یوتھ کے اندر رہے، اس فوج کے میں حق میں ہوں، سلام ہے۔ یہ فوج نہیں، میں بھرملا کہوں گا، اللہ کو گواہ کر کے کہوں گا، جان دینی ہے اس کی ذات کو۔ یہ بالکل یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بدترین ہے یہ لوگ۔ اب آخر میں ذرا سن لیجئے، میں اکثر فیض کا وہ شعر سنایا کرتا ہوں آپ کو کہ ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، آج گلشن میں وہی طرز سخن ٹھہری ہے۔ میں کہتا چلا آ رہا تھا نا، اب لوگوں نے کہنا شروع کر دی کہ ایران کے پاس بھی ایٹمی اسلحہ ہے، اور میں کہتا چلا آ رہا تھا کہ یار 47 سالوں میں وہ کوئی بادام تھے جنہیں رگڑا لگا رہا تھا اور ایٹم بم نہیں بنا رہا تھا، کس کے پاس یہ سلوک؟ ایٹمی دھماکہ ہی نہیں نہ کیا اس نے۔ اس کے بھی امکانات ہیں کہ اسی دورانیے میں وہ ایٹمی دھماکہ بھی کرتے۔ انتظار کیجئے ناظرین کرام، شکست لکھی ہوئی ہے ٹرمپ کے ماتھے پہ، ذلت لکھی ہوئی ہے اسرائیل کے ماتھے پہ، یہ بد دعائیں نہیں جو میں دے رہا ہوں، اور مایوسی اور یبوست وہ مقدر ہے۔ نوبیل انعام لینے جا رہے تھے امن کا، یہ منہ ویکھو، منہ نہ متھا دے بد شکل پاڑو لتھا، یہ آسمنی امن کا نوبیل پرائز، جاؤ لے لو، سور دا ونج لے لو۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔